کے اندر خدا کا 20 سال کا منصوبہ ہے تو آپ 10 سال کام کریں گے، 10 سال آگے قبر میں جا کر کریں گے. آپ کی زندگی ختم جب ہو جائے گی، بدن ناقائم رہے گا تو آپ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے اس قدر ہمارے بدنوں کو وہ کھا جائے اور تباہ اور برباد کر دے کہ جیسے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، یا کہ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں سمجھ لیں 1000 کا نوٹ ہے، اگر جن کی لائف اچھی نہیں ہے، میرے پاکٹ میں شاید ہو ہے، اگر آپ لوگ کیئر نہیں کرتے تو ایسے آپ کی لائف کو بھاگتا ہے. دیکھیں جوڑنے کے بعد میں ایسے جیسے 2 منٹ کا کام ہے. کیا خیال ہے؟ جب آپ لوگ اپنی کیئر نہیں کریں گے، وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ آپ لوگوں کو، میں نے پچھلے دنوں میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک بات کی، وہ کیا تھی بلا؟ ابلیس کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ کچھ کام ایسے پریشانی کے ہوتے نہیں ہیں، جو پریشانیاں ہوتی نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ تعلیم سے خالی ہوتے ہیں، جو بات ہوتی تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن بہت بڑی اس کو طول دے دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ابلیس ہوتا ہے، جو آپ کی روحانی اور جسمانی لائف کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کھانا چاہ رہا ہوتا ہے، انجوائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر وجوہات کیا ہے کہ ہم نے نہ تو تعلیم کی خبر گیری کی ہے، نہ ہم نے خود کی خبر گیری کی ہے. تو پھر گمراہی تو ہمارے سر کے اوپر ہے، وہ کسی بھی ٹائم کیا کرے گا؟ آ کر ہمیں گمراہ کرے گا، اور وہ وہاں پر ہمیں کھڑا کر دے گا جہاں پر وہ چاہتا ہے. جہاں پر خدا چاہتا ہے ہم وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کی بنیاد روحانی کیا ہے؟ اب تک کچھ چیزیں آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب تک آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. کچھ ایسے خدا نے آپ کے اندر اپنی قدرت کی بدولت فنکشن کو کام کر رکھا ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ اب تک جانتے نہیں ہیں. پالوس کیا کرتا تھا کہ وہ خدا کی عظیم قدرت کو جب اس نے لیا اور اس نے عجیب ترین معجزات دکھائے، اور وہ پتہ ہے گھبراتا کیوں نہیں تھا، ڈرتا کیوں نہیں تھا؟ جس قدر اس کے پیچھے فوجیں لگی ہوتی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو سنسار بھی کر دیتے، اس کو بیعت پڑھتے، اس کو کوڑے پڑھتے، طرح طرح کی اذیتیں اس کے لیے تیار رہتی، وہ بلا گھبراتا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ قائم تھا اس تعلیم کے اندر جو روح القدس کی معرفت اس نے لی تھی. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگوں کے کانوں میں بات پڑ رہی ہے، واضح آپ میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن وہ جو تعلیم لیتا تھا وہ ایسے اس کو نہیں ملتی تھی. وہ چپکے سے روح القدس اپنی قدرت کی بدولت آ کر اس کے کام کے اندر بات کرتا، اور وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا، اور کبھی بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتا نہ پھرتا. چاہے سامنے آگے موت ہوتی، وہ مضبوط رہتا تھا اس تعلیم کو لے کر جو روح القدس سے وہ آتا تھا. وہ اس سے مشکل کام ہے. یہ تو واضح ہے، واضح میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. خدا کے قدموں میں بیٹھ کر روح القدس کی آواز کو سن کر اس کے مطابق خدمات کو سر انجام دینا، میں جانتا ہوں تھوڑا مشکل اور ڈیفرنٹ ہے. عام بائبل پکڑ کر کوئی بھی حوالہ لے کر اس کے اوپر بات کر لینا وہ ایزی ہے، لیکن روح القدس کی بات کو سن کر آگے ڈلیور کرنا، چاہے آگے کوئی بھی خطرات کیوں نہیں ہے، وہ مشکل کام تھا.
آگے جن کو وہ سکھاتا تھا، جن کو وہ رک کے لیٹرز بھیجتا تھا، جن کو وہ خطوط بھیجتا تھا، ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ وہ خدا کے دل کی باتوں کو جان کر، وہ تحریک کر کے، قلم بند کر کے ان تک پہنچا دیتا. بھئی تو نے ایسے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور اس تعلیم کو جانے نہیں دینا. اس کی کیا کرنی ہے؟ خبر گیری کرنی ہے. یہ میں نے عام تعلیم نہیں ہے جو میں نے تجھے دی ہے، میں نے روز اس کی معرفت، خدا کے دل کی باتوں کو تیرے تک پہنچایا ہے. اس لیے تو اپنی بھی اور اس تعلیم کی بھی خبر گیری کرے گا تو تجھے کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا، کوئی بھی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. اور تیری بنیاد کہاں پر ہونی چاہیے؟ چٹان پر. اور چٹان کا کام خدا کی تعلیم کرتا ہے. آمین. آپ لوگ درست طریقے سے زندگی کو کب بسر کریں گے؟ یہ کمرہ تھوڑا بڑھ جائے گا خدا کے قدرتی بدولت. اس کے اندر لوگ آ جائیں گے اور خداوند کے عظیم کلام کو آ کر سیکھیں گے اور یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملے گا. لیکن اگر بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2 لوگ بھی وہاں پر ہوں گے تو کلام ہم 2 لوگوں کو بھی ویسے سنائیں گے اور سکھائیں گے جیسے خدا چاہتا ہے. لیکن جو اپنے مضمون، جو سیڑھی جس کے اندر ہم چل رہے ہوں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی اب لوگ کام ہے تو ہم اس کو بریک کر دیں گے، بار کریں. جو سیکھنا چاہے گا، جو تڑپ رکھے گا روح کی اس کی اور اس کے مسا کی، وہ مس نہیں کرے گا. کیا خیال ہے؟ آمین. تو آنے والے دنوں کے اندر خدا کی عظیم بلیسنگز اور برکت کو ہم دیکھیں گے اور یسوع مسیح ناصری کو کیا ملے گا، عزت اور جلال ملے گا یہاں پر. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو آن لائن آ کر خدا کے کام کو، بائبل مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں. اور کافی زیادہ کالز مجھے ملی کراچی والوں سے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اسٹارٹ کر دیا ہے، فیصل آباد والوں سے بھی. اور اس کے اوپر اس ہفتہ جو ہے، اس ہفتے ہم کام کریں گے اس کو آن لائن کیسے کیا جائے. ہم واقع میں کمزور لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری بنیاد جو ہے خدا کے عظیم کلام کے اوپر ہے. آمین. اور خدا ہر چیز کو مہیا آپ لوگوں کے لیے کرنے والا ہے. یہ بات تو پکی ہے، گارنٹی والی بات ہے. لیکن پولس نے جو کہا ہے تیموتھیوس کو، اس کو آپ لوگوں نے اپنے دل کے توق بنا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہ پتہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ دل کے توق پر لکھ لینا. کون سا بات بولا؟ گڈ. 3 باب کی شاید 4-5 لکھا ہوا ہے کہ تو شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، بلکہ تو اس کو اپنے گلے کا کیا کرنا؟ توق بنا لینا. اپنے گلے کا کیا کرنا؟ توق بنا لینا. اب سبھی میرے پیچھے کہیں گے اس بات کو جو پولس نے تیموتھیوس کو کہی ہے کہ تو اپنی، ایک پڑھے گا بندہ نا، کوئی بھی پڑھ لے، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. میں بھی آپ کے ساتھ بولوں گا، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. سبھی بولیں گے اس کے ساتھ. دوبارہ سے بولو. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. ان باتوں پر قائم رہ. ان باتوں پر قائم رہ. کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. آمین. اس آیت کو آپ لوگ سامنے رکھنا پورا ہفتہ، تو میں آپ لوگوں کو بناؤں کہ آپ لوگوں کی جو بنیاد ہے وہ واقعی میں ہی کلام کے اوپر رکھی جائے گی. آمین. آگے والی جو باتیں ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی ایک بنیاد بن جائے تاکہ ان قیمتی باتوں کو ہم لے سکیں. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تسلیس کیا ہے. ہماری دعا پتہ کام کیوں نہیں کرتی؟ لاسٹ والی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنے لگوں، کیونکہ ہمیں تسلیس کا پتہ نہیں ہے. ہم نے مانگنا کیسے ہے، ہم نے کام
کیسے خدا کی عظیم قدرت کی بدولت کرنا ہے اور لینا ہے. تثلیث کے بارے میں بھی خدا کا پاک روح ان قریب بھی آپ لوگوں کو بتائے گا، اور وہ بھی مسیح کے ریلیٹڈ ہی ہے. اس کے بھی فنکشنز الگ الگ کام ہیں اس کے. آمین. لیکن یہ آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آنے والے جو میسیجز ہوں گے وہ ایک باعث برکت ہوں گے. ان کے لیے پلیز دعا بھی کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا. ایک تھوڑی سی پرابلمز تھی میرے ساتھ، اس کے لیے بھی دعا کرنا کہ خداوند اس کو اپنی قدرت کی بدولت ہیل کر دے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ دعا صرف یہ کریں کہ خداوند کی جو درست تعلیم ہے ہم اس کو لے کر اپنی زندگی کو بسر کریں. باقی کے معاملات جو ہیں وہ سارے خدا اپنی قدرت کی بدولت دیکھے گا. آمین. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آنے والے جو میسیجز ہوں گے ان کے اندر کویسچن جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، سوال و جواب زیادہ ہوں گے. لیکن کوشش کرنا کہ آپ لوگ ان کے لیے تیار رہیں اور خدا سے توفیق مانگنا کہ خداوند آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ جلد جو ہے وہ بات کر سکیں. لیکن کوشش کرنا کہ پورا ویک دعا کرنا کہ خداوند آپ لوگوں کو اس بائبل مقدس کی جو گہری باتیں ہیں وہ اپنی قدرت کی بدولت سکھائے اور اس کے اوپر قائم رہنے کا گہرا فضل عطا کرے. آمین. خدا ان چند باتوں کے وسیلے سے آپ سب کو مل کر آنکھیں بند کریں اور سروں کو جھکائیں. پاک روح پاور جی تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہولی گوسٹ یسوع مسیح ناصری کے قادر مطلق اور عظیم اور فاتح نام کے وسیلہ سے. ربی ریگا ری مارا سارا ڈارا ڈا شمی ریگا رو مارا سارا ڈارا ڈا دیا رو مارا سارا ڈارا ڈا شمی ریگا رو مارا سارا ڈارا ڈا سی یور رو مارا سارا ڈارا ڈا. پاک روح پاور جی تیری دلیری، تیری حکمت، تیری دنائی، تیرا فہم پاک روح پاور جی انہیں زندگیوں کے اندر باکثرت اور بڑے زور سے کرتا رہے. اور پاک روح خداوند جی میرے یسوع مسیح ناصری کے نام کو اجلا دے اور درست طریقے سے مقدس کلام کو سیکھنے کا گہرا فضل عطا کر. باپ تیری شکر گزاری ہو یسوع مسیح ناصری کے عظیم اور قادر مطلق اور مقدس نام کے وسیلہ سے. آمین.